بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 33 نمبر آیت سورہ آل عمران کی، اس سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ غالباً ہمارا یہ قرآن کا سیشن نمبر 30 ہے۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آدم، نوح، ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اچھا، نبی اور رسول کا فرق ہم سمجھ چکے ہیں۔ رسول وہ ہے جو اس قوم پر بھیجے جائیں جن کی واقفیت اللہ سے نہیں ہے، جو اللہ کو، وہ بالکل شرک ہے، ادھر اللہ کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تصور ہے ہی نہیں۔ اس قوم پر جو آئے گا وہ رسول ہے۔ اور نبی وہ ہے جو سسٹم چل رہا ہے، جیسے بنی اسرائیل میں ہم نے سنا ہے کہ بھائی پڑھا ہے کہ وہ چین نہیں ٹوٹی، ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا آتا تھا، مطلب اب ایک نبی موجود ہے تو ان کے سائملٹینیس، اب وہ ان کی تعلیمات چل رہی ہے نا، یعنی اللہ کا کانسیپٹ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ وہ فوت ہوئے، دوسرا نبی ہو گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے بعد جو ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے، اور حضرت موسیٰ کے بعد وہ جو ان کے ساتھ گئے نہیں تھے، جو مچھلی والے سفر پہ گئے تھے، یوشع بن نون، وہ بھی پھر نبی تھے۔ ٹھیک ہے، تو نبی جہاں اللہ کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ اللہ کا میسج کوئی پہنچانے والا آ رہا ہے تو نبی ہے۔ رسول وہ ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا کانسیپٹ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی آدم، نوح، ابراہیم اور عمران۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، عمران کی بیوی کا نام تھا حنا، یعنی حضرت مریم کی والدہ۔ آل عمران وہاں سے ہے نا، نہیں سمجھے؟ عمران کن کے والد کا نام ہے؟ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران۔ اسی لیے تو آل عمران ہے، عمران کی اولاد۔ اب عیسائیوں سے مخاطب ہے نا یہ، حضرت عیسیٰ والے یہ ان سے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ یہودیوں سے مخاطب تھی، یہ یہاں پہ عیسائیوں سے مخاطب ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے والا واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ منت مان لی یا اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اب جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، دین کی راہ کے اندر، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے رستے کے اندر میں اسے وقف کر دوں گی۔
ٹھیک ہے نا, یہ مطلب دنیا داری کے اندر اس کو کام کاروبار معاش کی تلاش کی ٹینشن نہیں ہو, یہ بس اللہ اللہ کرنے والا بچہ. پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اس حسرت سے کہنے لگیں یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. عمران کی بیوی نے کہا نام مریم ہے, تو مریم کے والد کون ہوئے؟ عمران. اور آج دیکھیں مریم اور عمران نام پاکستان کی معاملات کے اندر یہی دو نام ہیں جو وقت کا دھارا بدل رہے ہیں. صحیح ہے, تو یہ ناموں کا تو پیچھے سے معاملات ہیں. اب ظاہر ہے انہی, اب کیا کریں, اب کیا کر سکتے ہیں, وقت کا دھارا یہی دو نام بدل رہے ہیں پاکستان کا. اللہ پاکستانیوں پر رحم فرمائے اور ان حکمرانوں پر بھی رحم فرمائے. ہیں تو مسلمان ہمارے کلمہ گو بھائی بہن, تو اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے آزمائش نہیں رحمت کا باعث بنائے ان حکمرانوں کو. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے سر, رات ہی رات کایا پلٹ جائے, رات ہی رات کایا پلٹ جائے جناب. پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگیں یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. مریم نام رکھ دیا ہے, اور ان کو میں آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں, اور میں اسے اور اس کی اولاد کو, مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اور ان کی اولاد کون؟ حضرت عیسیٰ. کیا دعا قبول ہوئی جی, دیکھیں. اب سوچیں کہ حضرت عمران کی کیا پرسنالٹی ہوگی کہ ان کے ہاں حضرت مریم کی ولادت ہو رہی ہے اور ان کے وطن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو رہی ہے. تو یہ ڈاٹ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ بھائی وہ پیچھے کیا پرسنالٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا. یعنی اب مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا اللہ نے, شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا اور بہترین پروان چڑھایا. اور زکریا اس کے سرپرست بنے. زکریا اس کے سرپرست بنے, اس کا مطلب عمران کا انتقال ہو چکا ہوگا, ان کی والدہ کا انتقال بھی. والدہ کا نام آتا ہے حنا. ان کی والدہ پہ ہماری والدہ نے ہماری سب سے بڑی بہن کا نام حنا رکھا. ٹھیک ہے, اور اب یعنی حضرت مریم کے والد عمران اور والدہ حنا یہ دونوں اب نہیں ہوں گے, ہے جی بھائی جان. یہ ہے نا سیف اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مورا اور مانجا لے کر آئے ہو, ابھی کرتے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ. تو اب یہ والد والدہ انتقال کر گئے ہوں گے نا, تبھی تو سرپرستی ہوئی ہوگی نا زکریا کی. اب زکریا کون ہے؟ خالو. زکریا ہے خالو, خالو ہے زکریا, اور خالہ ماں کی برابر ہوتی ہے, تو اس اعتبار سے خالو باپ کے برابر ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا, خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا, اور زکریا اس کے سرپرست بنے. جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے, ان کے پاس کوئی رزق پاتے. اب جب بھی زکریا علیہ السلام اپنی بیٹی یعنی حضرت مریم کے پاس جا رہے ہیں, ویسے تو بھانجی ہوئی, ہماری ٹرمنالوجی میں بھانجی ہوئی نا, خالہ کی بہن کی بیٹی, صحیح ہے نا, تو بھانجی ہوئی. تو جب بھی اپنی بھانجی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ
رزق پاتے ہیں. انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس میرے علاوہ تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے. پردے کا اہتمام ہے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے, اور پردے کا اہتمام تو شروع سے ہی چل رہا ہے, اس میں کوئی نئی کانسیپٹ تھوڑی ہے. وہ بولی اللہ کے پاس سے, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اب یہ رزق کوئی شخص آ کے دے کے جاتا تھا, یا جب وہ سو کے اٹھتی تھی وہاں پڑا ہوتا تھا؟ جو اپنی عقل کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب وہ سو کے اٹھتی ہوں گی تب پڑا ملتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آگے جب ہم پڑھیں گے کہ جب ان کے پاس جبرائیل آئے تو وہ کہتی ہے کہ میرے سے دور ہٹو. اگر وہی آ کے پھل دیتے ہوتے تو اس کا مطلب واقفیت ہوتی پوائنٹ. اور اگر کوئی اور شخص بھی آ کے دے رہا ہوتا تو آدمی تو جا نہیں سکتا تھا, اور اگر آدمی پھل جا کے دیکھ رہا ہوتا تو دوسرے لوگ بھی دیکھتے. کوئی عورت بھی جا کے نہیں دیکھ رہی, یہ اللہ کے پاس سے آیا. اس کا مطلب جب بھی وہ سو کے اٹھتی ہوں گی وہاں پہ وہ پھل موجود ہوتے ہوں گے. عقل تو یہی کہہ رہی ہے. باقی یقیناً ابھی ہماری علم اتنا نہیں ہے, ذرا ظاہر ہے ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے تو یقیناً احادیث موجود ہوں گی ان کے اوپر بھی. یہ ہے وہ شوق کہ بندہ جب اس کو کرے تو پھر اس کا شوق پیدا ہو. انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولی اللہ کے پاس سے, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کے پاس سے آئیں. اللہ کے پاس سے رزق آیا, غیب سے آیا, سوتے سوتے آ گیا. ٹھیک ہے, اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. یار یہ سیل کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے پاس سے آ گئی جی. جی پتہ نہیں, صبح اٹھا آ گئی جی, کچھ نہیں پتا تھا, سلپ آئی ہوئی تھی. آئی ہوئی ہے لگ رہا ہے آپ کی, ماشاءاللہ. یہ جینز اور شرٹ بتا رہی ہے کہ کہیں انٹرویو پہ جانا ہے آج. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی, کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. یہ وہی خاص اپنے پاس سے, یعنی یہ بھی خاص دعا ہے کہ بھائی خاص اپنے پاس سے, اسپیشل والی. اب جب زکریا نے دیکھا کہ یار یہ میجک ہو سکتا ہے, یہ میجک نہیں کہیں گے اس کو, کیا کہ اردو میں کیا کہتے ہیں, کرشمہ, میرے کل وہی میجک, معجزہ. جب یہ معجزہ ہو رہا ہے تو اس معجزے کو دیکھ کر اب دیکھیں کہ زکریا نے اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی, کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حضرت مریم کے پاس کھانا آ رہا ہے, اس کو دیکھ کر ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار جب اللہ یہ کر, اور ظاہر ہے یہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, یہ بھی عبادت گزار ہیں. اب ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. ظاہر ہے انسان یہی کرتا ہے نا, اللہ تو نے اس کو سیل دیا تو پھر مجھے بھی دے, مجھے یہ والی چیز دے دے. اس سے یہ میسج بھی مل گیا کہ آپ اگلے کی اس سے جلن نہیں کری, آپ نے اپنے حصے کی اللہ سے مانگ لی. اللہ تو نے اس کو دیا نا, مجھے بھی دے دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو سب کا ہے. بات ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو انگیج کیا. یہ تو ٹوپی تو اتار دے یار, اتنے اچھے تیرے بال ہیں یار, تیرے بال کٹوا دوں گا آج میں لے جا کے. ہاں قربانی کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, عید کے دوسرے دن آ جانا. ٹھیک ہے جی. چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اب نماز پڑھ رہے, فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ اس کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے, اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے. اب یہ اللہ کے کلمہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے لیے پیشن گوئی ہے, اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. لوگوں کے پیشوا ہوں گے, اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے, اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا. اب یہ نبی ہوں گے, نبی ہے, رسول نہیں ہے. کتنا باریک فرق تھا یہ.
اب ہر رسول تو نبی ہے، کیونکہ نبی نکلا ہے نبا سے، نبا کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، کیونکہ نبی وہاں ہے جہاں پہ اللہ کا میسج آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، ہاں اس کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ آ گئے، اب ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، اللہ کا کانسیپٹ ہی غائب ہو چکا ہے، تو رسول، تو ہمارے پیغمبر آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں، یعنی اب قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں اور رسول کی ضرورت ہوگی نہیں، کیونکہ اللہ کا میسج کبھی زیرو ہوگا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اس امت کے ذریعے اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کے ذمہ کر دیا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی نبیوں کا کام اللہ کا میسج پہنچانا تھا، اور یہ کام اللہ نے اس امت کے ہر فرد تک لگا دیا، یعنی ہر فرد کو نبیوں والا درجہ ایک طریقے سے دے دیا کہ اگر وہ میسج پہنچائے آگے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو گویا تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو۔ اور بھائی اب سیشن قرآن پاک کا 1 گھنٹے کا چلے گا کم سے کم، جلدی نہیں کرنی، قرآن پاک کے سیشن کو سب کوتاہی کر رہے ہیں اس کے اندر، صحیح ہے نا، یہ میں نے دانہ ڈالا تھا لیکن آپ لوگ ہر دفعہ دانے میں فیل ہو جاتے ہو، آدھے گھنٹے کا سیشن مکمل ہوتا ہے، آپ لوگ بولتے نہیں ہے کہ عمر بھائی ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کا مطلب آپ لوگوں کا، سمجھ رہے ہو، یہ تو کوشش کر رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کی کوشش کو قبول فرمائے، عفان کی چہرے پہ نورانیت بھی آ رہی ہے اس کے، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یار ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، انس ماشاءاللہ، نہیں سلجھا ہوا لڑکا ہے ماشاءاللہ یار، دانت بھی صاف ہیں، بال بھی بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھو، یہ تمہاری تو، تم تو قربانی نہیں کر رہے نا، ابا کر رہے ہیں نا، ہاں تو تمہارے تو بال کٹ سکتے ہیں، بہت چچورے بال لگ رہے ہیں بیٹا، کٹواتے ہیں تمہارے۔ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، اللہ میرے پاس سیل کیسے ہوگی، میری تو کہریزی بند ہے۔ لاجیکل بات کی نا، دیکھو لاجیکل بات کی، ورلڈلی پرسپیکٹو سے انہوں نے بالکل 2+2 جوڑا، کیونکہ دنیاوی تقاضے بھی تو ہے نا، مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اب بیوی کو بچے نہیں ہو سکتے، اب یہ تو کافی ایج ہو گئی ہے عرفان بھائی۔ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، عرفان بھائی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی بھی عمر میں ننھے بچے کی خوشخبری آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، سمجھ گئے نا آپ عرفان بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 41 نمبر آیت، انس بھائی نہیں سمجھ پا رہے، کبری بھائی سمجھائیں ذرا سیشن کے بعد، جی جی الگ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا، انس بھائی آپ بھی یہ دیکھیں، میرا رب جو چاہے، اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، انشاءاللہ۔ انس بھائی کے حق میں اللہ پاک کے دعا قبول اور منظور فرمائے، اور ایسی سچویشن کے بعد بچہ ہو تو پھر نام یحییٰ ہونا چاہیے، اور بیٹی ہو تو نام مریم ہونا چاہیے، لو جی لو، اب آپ نیت کر لیں، اللہ پاک دیکھ لیں آپ کو۔ بھائی یہ تو نبی سو، یہ جو محمود آتا ہے نا، محمود اور عمر فاروق، ان کے والد کا نام ہے یحییٰ، میرے ماموں جو ہیں ان کا نام ہے یحییٰ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے،
اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. اب میرے لیے کوئی اشارہ نشانی مقرر کر دیں. اب اللہ نے کہا کہ تم 3 دن بات نہیں کر سکو گے. اب واللہ عالم کہ یہ آواز گم ہو گئی, آواز غائب ہو گئی, یہ اشارہ تھا کہ اس دوران ایگزیکیوشن ہونی ہے, کیا ہونا ہے, کیا معاملہ ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بس یہ کوڈ ورڈز میں بات ہو گئی کہ نشانی مقرر کر دیں. اللہ نے کہا کہ تم 3 دن اشارے کے نائے کے علاوہ بات نہیں کر سکو گے. اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو, ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. یعنی ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی, ڈھلے دن یعنی رات کے ٹائم اور صبح سویرے بھی, یعنی صبح اور شام اللہ کی کثرت سے تسبیح کی جائے اور اللہ کے کورٹ میں بال ڈال دی جائے. تو جو آپ نے اپنی دعا مانگی ہے وہ آپ کی, یہ فارمولا مل گیا آپ کو. یعنی سیلز کا فارمولا کیا ملا ہے آپ کو انس بھائی؟ دن بھر اللہ کا ذکر اور خاموشی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. اپنے کام کے اندر بھی ہر طرح سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے, اور ادھر ادھر اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کیا جائے, ڈسٹریکشن نہ ہو. دیکھو یہاں پہ ان کو کہہ دیا کہ آپ بات ہی نہیں کر سکیں گے. اب آپ غور سے سنیں, انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیا. اللہ نے کہا تمہاری نشانی ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے. یعنی بات نہیں کرنی مطلب ڈسٹریکشن ہی نہیں, مطلب اشاروں سے بات ہو رہی ہے اور بس ان کا فوکس اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہے. اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو, ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم, بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. یعنی اب حضرت زکریا کے ہاں یحییٰ کی خوشخبری آئی, اس کا مطلب اب یہ پیرالل میں پیدا ہو گئے, یہ پیدا ہو گئے. اس کے بعد حضرت مریم کو خوشخبری مل رہی ہے. یعنی حضرت مریم کو خوشخبری مل رہی ہے اور ساتھ میں کس کو خوشخبری مل رہی ہے؟ پہلے زکریا کو. یعنی یحییٰ کی ایج حضرت عیسیٰ سے بڑی ہوئی, تو حضرت یحییٰ نے ہی تو سپورٹ کیا تھا پھر حضرت عیسیٰ کو. اور پھر حضرت یحییٰ کا جو آتا ہے کہ ان کو آرے سے قتل کیا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا آرے سے. نبیوں کو بھائی قتل کرتے تھے, یہی تو ہے وہ جو آیا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تم تو نبیوں کو قتل کرتے تھے. رسول کو قتل نہیں کر سکتے آپ, رسول قتل نہیں ہوتا. یعنی شہید نہیں ہوتا, یہ رسول کا پروٹوکول ہے, وہ نیچرل ڈیتھ ہوگی. نبیوں کو تو قتل کیا جا سکتا ہے. اے مریم, اچھا اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اب یہ فرشتوں نے کہا تھا کب؟ جب فرشتے آیا ہوگا, جبرائیل آئے, تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے. یہ اس دعا کی سبب جو ان کے والد اور والدہ نے مانگی کہ ہم اپنی جو بھی بچہ ہوگا اس کو تیری راہ میں وقف کریں گے, تو پھر اللہ نے کیا قبولیت عطا فرمائی. یہ دیکھیں جی, اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یعنی نماز کا ذکر آ گیا. یعنی نماز ادھر بھی تھی, رکوع بھی تھا, سجدہ بھی تھا. اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو. یعنی فرض معاملہ کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ, یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سنت ہے. رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے تو اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے یہ نہیں یار یہ کیا کام کر لیا, سنت ہے. وہی والی بات ہے کہ بھائی
داڑھی آپ نے اتنی رکھ لی کہ مشابہت ختم ہو گئی عورتوں سے، گناہ سے بچ گئے، لعنت سے بچ گئے، لیکن ثواب سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے اب نماز کو آپ نے حسین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، تو پھر اس کے وہ والے درجے، سمجھ گئے پوائنٹ، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، کوئی 3 رفع یدین کر رہا ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی رکوع سے 1 دفعہ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ جو جس کے اوپر مطمئن ہے وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ جو اصل پرابلم ہے، اپنے کو ٹھیک سمجھ کے اگلے کو حقیر سمجھنا۔ یہ تو تکبر ہو گیا نا، کہ جو مجھے آتا ہے میں صحیح پر ہوں، تو پھر اگلا کہہ رہا ہے میں صحیح پر ہوں، بس لڑتے رہو، پھر ختم کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارا آپ کا کامن بانڈ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہیں آیا کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا یا نہ کرنا کامن بانڈ ہے؟ امت کو دیکھو کن چھوٹے چھوٹے مسائل میں ڈال کے پھنسا دیا۔ بس سمجھ رہے، یہ چیز سمجھنی ہے۔ اللہ کے نبی تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے بھائی، وہ تمام قبیلے جتنے بھی تھے، ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور دیکھو اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ، کیونکہ اب ہم سیرہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ کانٹیکسٹ ہمارے ذہن میں ہے 13 سیشن، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اللہ کے نبی جب عیسائیوں سے مخاطب ہیں، تب یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں نا، عیسائیوں سے مخاطب یہ بات ہو رہی ہے ساری۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں، یہ دیکھیں جی آگے وہی بات آ گئی، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ آگے یہی بات اس کے اللہ کے نبی یہ اس وقت کے کرسچنس کو جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے منسوب کرتے تھے، ان کو یہ کہانی سنا رہے، اللہ کی آیات سنا رہے کہ بھائی یہ ہے ساری، تو یہ خبریں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے حضرت عمران جو ہے وہ فوت ہو گئے، ان کی والدہ فوت ہو گئیں، اب بات یہ آئی کہ بھائی ان کی پرورش حضرت مریم کی کون کرے گا، تو ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ تھا، جس طرح سے وہ اللہ کے نبی اور حضرت عبداللہ کے لیے نہیں تھا قرعہ ڈالا گیا تھا، 10 اونٹ نکلے، 10، اس طرح سے ان کا طریقہ تھا کہ یہ نام ڈالتے تھے، واللہ عالم جو بھی کام کرتے تھے کہ جس کا نام نکل کے آئے گا وہی کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا کا نام اس میں نکلا تو ان کو پھر کفالت، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ والی خاتون تھی، حضرت مریم تو سب کی خواہش تھی اللہ والے لوگوں کی کہ ہم ان کی کفالت کریں، تو حضرت عمران وہ اپنا اس وقت کے چیف ہوں گے، وہ بھی لازمی بات ہے، تبھی ان کی بیٹی کے لیے اتنی بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے نا۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب کلمے کا ذکر یہاں بھی آ گیا، کلمے کی تصدیق کریں گے یا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوں گے۔ تو اب آپ کو حضرت عیسیٰ کی بشارت مل رہی ہے۔ اب فرشتے نے آ کے پہلے یا تو ایک ہی دفعہ کے آ کے اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ کو چن لیا ہے، اور اب آ کے اس نے اسی ساتھ ہی یہ کہا کہ بھائی اب آپ کو بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں، یا وہ الگ الگ دفعہ میں آ کے کہا کہ پہلا فرشتہ آیا ہو، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ آیا ہوگا، کیونکہ اگر پہلی دفعہ آیا ہوتا تو بھی ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا آ رہا ہے۔ اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راز باز لوگوں میں سے ہوگا، یعنی بچپن میں بھی بچوں سے، ماں کی اب 2 سال تک تو بچہ بات نہیں کرتا، پیدائش کے ساتھ ہی بچہ تو بات نہیں کرتا، لیکن یہ بچہ گود میں بھی بات کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی راز باز لوگوں سے بات ہوگی۔
اور بڑی عمر میں بھی، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا، یعنی صحیح ٹریک پر ہوگا، کیریکٹر والا ہوگا۔ مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے یہ۔ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب سوچیں جی، ایک خاتون وہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے، پیچھے خاندان ان کا اتنا کریکٹر والا، اب ان کے اوپر جب یہ فرشتے نے آ کے یہ خوشخبری دی ہے تو ان کے لیے اب میں کیسے پبلک کو فیس کروں گی؟ یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اب اللہ پہ ایمان ہے کہ نہیں، یہ ان کا آزمائش۔ اور اللہ کی باقی پوری اس دور کے لوگوں کے لیے اور پورے آنے والی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آزمائش کے کوئی یہ بلیو کرتا ہے کہ نہیں؟ تو بات آتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر باپ کے کیسے بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یہ تم سے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر آدم کی تخلیق کو تو مانتے ہیں، وہ تو بغیر باپ کے تھے اور ماں کے تھے، لاجک۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اچھا، اور آدم کو یہ لوگ مانتے ہیں، آدم کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ بھائی بغیر باپ اور ماں کے آدم پیدا ہوئے، وہ زیادہ مشکل بات ہوئی نا، اگر اسی لاجک پہ بات کرنی ہے تو۔ ٹھیک ہے جی۔ مریم نے کہا پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، یعنی حضرت موسیٰ والی کتاب کی جو گم ہو گئی اس کی بھی تعلیم دے گا، جو اب آگے پیچھے ہو گئی، پلیوٹ ہو گئی، اس کی بھی تعلیم دے گا، اور اپنی نئی کتاب بھی دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ بنی اسرائیل یعنی کون؟ حضرت یعقوب کی اولاد، یعقوب کا لقب اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف کنویں میں ڈالے گئے، ان کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، بنی اسرائیل۔ پھر آگے جا کے جب حضرت موسیٰ ان کو فرعون سے نجات دے کے سمندر پھاڑ کے آگے لے کے آتے ہیں، اسی بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کے اوپر ہی فرعون کا تسلط تھا نا، اسی نے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت یوسف کے 12 بھائیوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ ادھر پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ فرعون سے ان کو بنی اسرائیل کو بچا کے لے کر آتے ہیں۔ اب یہ وہی بنی اسرائیل چل رہی ہے، انہی میں حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کے اوپر تورات نازل ہوئی۔ اب اسی پیڑھی میں سے بنی اسرائیل میں سے ہی آگے حضرت عیسیٰ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ بنی اسماعیل میں تو پھر ڈائریکٹ حضرت اسماعیل کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ ہم پڑھ چکے۔ اسماعیل میں سے کس کس کو چنا؟ کنانہ کو، عدنانی تھے، اور عدنان کو، پھر کنانہ کو، پھر قریش کو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ لوگ اللہ کے تعارف سے غافل ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے، تبھی تو جب حضرت عیسیٰ آئے تو ان کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے۔ اپنا حضرت یحییٰ کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے، شہید؟ کیونکہ اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے نا وہاں۔ اور آپ نے وہ چیز ہم نے کل ہی سیرہ میں پڑھی کہ جب آپ پرائیویٹ سے نکل کے پبلک دعوت میں آئے تو پھر لوگ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، دشمن ہو گئے،
اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے وہ قتل کا پلاٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا لیا. یعنی جب آپ ان کو وہ دعوت دو گے جو دعوت ایگزسٹ نہیں کر رہی اب, تو ان کے لیے ایک تھریٹ ہے نا, تو وہ جان کے در پہ ہو جائیں گے آپ کے, اور دور حاضر میں آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا, دور حاضر کے اندر آپ کی آنکھوں کو اندھا بھی کیا جائے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا مطلب جس کے ساتھ اس لیول کی زیادتی ہو رہی ہے, جان کے در پہ جس کے آپ ہو گئے, اس کا مطلب اشارتاً تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بندہ ٹریک کے اوپر ہے. قرآن تو یہی بتا رہا ہے, کیونکہ جان کے در پہ پوری قوم اس کی ہوگی جو بندہ واقعی میں حق کا علم بلند کرے گا. ہمارے امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہی ہوا نا سر. حق کا علم بلند کرنے کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے. یعنی اب ان کو نظر آ گیا کہ یار یہ شخص ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے, ہماری پوزیشن کے لیے خطرہ ہو رہا ہے یہ. اگر یہ اور باتوں سے نہیں, اس کے لیے اب کام تمام کیا جائے. تبھی تو نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا, جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں, اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں, پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. یعنی مٹی کو پرندہ بنایا, پھونک ماری, چل بھائی. تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے, اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں. مادرزاد مطلب جو ماں کے پیٹ سے اندھا تھا, اس کے اوپر ہاتھ یوں پھیرا, اس کی آنکھیں آ گئی. اور کوڑ کا بیماری ہو گئی, جو بڑے بڑے دانے نہیں نکل جاتے, پھونک ماری, ہاتھ پھیرا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں کہ برے بھائی تمہارے گھر میں 10 کلو چاول ہے, حسن بھائی تمہارے گھر میں 20 کلو چنے کی دال رکھی ہوئی ہے, 50 کلو بیسن رکھا ہوا ہے, 10 کلو آلو رکھے ہوئے ہیں. اب میں گھر میں تو نہیں گیا نا, میں نے کیسے بتا دیا؟ تو وہ چیزیں جو تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں میں بتا دوں گا. تو کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا آپ کو, تو آپ بتاؤ گے نا. یہ نشانی ہے. اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں. کل تم نے 2 کباب رول کھائے ہیں چٹنی کے ساتھ, پھر کیچپ بھی منگوائی تھی. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے جو کل رات کو کھایا وہ بھی بتائیں گے, جو گھر کے اندر موجود ہے ذخیرہ کیا ہوا وہ بھی بتا دیں گے. مادرزاد اندھے کو کوڑے کو بھی حل کر دیں گے, اور پرندے میں پھونک ماری وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے. یعنی اب حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے یہ نشانیاں بتا دی اور یہ کر دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, ایک اللہ کی عبادت کرو. اور لوگوں نے بولا نہیں آپ ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ. وہ جو نشانی دکھا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو بات یہ کہ جب آپ ان کی نشانیوں کو مان رہے ہو تو پھر جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مانو گے نا, ان کو الگ سے تھوڑی آپ کچھ کہہ دو گے. جب عقل پہ ٹھیک ہے جی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہوں, میں اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہوں, میں اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہوں, تم اللہ کی عبادت کرو. اب وہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پال آیا تھا, پال جس نے کرسچینٹی لانچ کی تھی. اب یہ دوبارہ سے وہ لیکچر جا کے سننے, ٹھیک ہے, سیرہ والے. تو اور اسی لیے یہ قرآن سے بار بار کا تعلق ہوتا ہے. سیرہ کے لیکچر پھر سننے پڑیں گے جو ہم نے ریکارڈ کیے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ کرسچنز جو تھے یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا, پال آ گیا تھا, اس نے کتابیں آگے پیچھے کر دیں. اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اب یعنی ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی کنڈیشن میں تورات موجود ہوگی تو بھائی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں.
اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں نشانی لے کر آیا ہوں یعنی اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ دیکھو جی، اب حضرت عیسیٰ کا میسج کیا ہے کہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر رہا ہوں، کوڑے کو ٹھیک کر رہا ہوں، پرندے میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ہی۔ تو وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ یہ بہت گہرا سنگین بات کر رہے ہیں، سنگین بات کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں پڑھا ہم نے کہ نہیں کہ یہ سنگین بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حضرت مریم کے والد نہیں ہے، حضرت مریم کے شوہر نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کا مطلب سمجھ گئے آپ کیا ہوا؟ یہ ہے بات۔ تو یہ بہت سنگین بات ہے، بہت شدید سنگین بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، سمجھ رہے؟ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہے، پھر جب عیسیٰ نے، اچھا ہم اس کو کھول کے ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن امید ہے آپ لوگ سب یہ باتیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو بھی بنتی ہے نا ہماری، ہمارا معاشرہ بہت انسینسٹیو ہے پاکستان میں، یہ آپ کے اوپر توہین کے فتوے لگ جائیں گے بھائی، یہ بہت سینسٹیو گفتگو ہوتی ہے۔ یہ یہاں پہ آپ ایکسپلین کر رہے ہو قرآن کو جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کو اس کے پیچھے توہین کے فتوے، اسی لیے ان باتوں کو کوڈ ورڈز میں کریں پبلک کے ساتھ۔ ٹائم سٹیمپ کیا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ معاشرے کی اس وقت یہ متحمل نہیں ہے یہ باتیں سننے کا، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، تو باپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو یہ سنگین بات ہے، یہ بہت سنگین بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنگین بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ سنگین بات کیا ہے آپ کو یہ کوڈ ورڈ میں تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس قدر سنگین بات ہے کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان اور کائنات اور بندہ بنایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب ایک صحابی ہیں، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی سورہ اخلاص ان کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بولا مجھے سورت سے محبت ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ لو اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ یہ چھوٹی نہیں ہے بھائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس کے جیسا کوئی ہے۔ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا یہ ترجمے کے ساتھ، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، ہمسر آج تک چل رہا ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ من انصاری اللہ ہوگا یہ، ہاں من انصاری اللہ۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا، ان کے فالوورز جو ان کے ساتھ تھی ٹیم، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرے مددگار ہوں؟
حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب یہ وہ حواری ہیں جو آگے پھیل گئے سلمان فارسی کے پاس، جو سلمان فارسی جن کے پاس پہنچے، یہ ان حواریوں کی باقیات تھی۔ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی کچھ نہ کچھ تو ٹیم تھی نا، اب ایسا تھوڑی تھا کہ کوئی ایمان ہی نہیں لایا، ان کی اپنی بھی ایک ٹیم تھی۔ پھر وہ ٹیم ظاہر ہے جب مشکل حالات ہوئے ہوں گے تو وہ سب ادھر ادھر نکل گئے۔ اس کے بعد سلمان فارسی جو ایک کے پاس جا رہے ہیں، ادھر سے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اب وہ کتابیں جو اوریجنل انجیل تھی جو پال نے ختم کر دی تھی، وہ ان کے پاس تو تھی حضرت عیسیٰ کی موجود، اور حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا کہ بھائی میرے بعد ایک آنے والے ہیں، وہ ادھر آئیں گے۔ 3 نشانیاں بھی بتائی تھیں، زکوٰۃ دو گے نہیں لیں گے، تحفہ دو گے لیں گے، کمر کے بیچ میں نشان ہوگا، کھجوروں والی سرزمین میں ہوں گے، جدھر کھجور اگتے ہیں تو خیبر کے قریب۔ تو یہ ساری نشانیاں کس نے بتائی ہوں گی؟ حضرت عیسیٰ نے۔ تبھی تو سلمان فارسی وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے جیسے تیسے، اس کا مطلب حواری پھر پھیلے۔ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی حواریوں نے کہا، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے صحابی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی صحبت جنہوں کو ملی ان کو حواری کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول، ہمارے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اپنے صحابہ کو یہ آیتیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ کون اللہ کے لیے من انصاری اللہ میری مدد کرتا ہے، تو ان کے حواری رول ماڈل کن کے لیے بنے؟ صحابہ کے لیے۔ ان کے لیے بھی تو رول ماڈل ہے نا۔ بیسیکلی صحابہ کی تربیت ہونی تھی ان سے پیچھے والی جنریشن سے، ان سے 550 سال پیچھے تھے نا۔ اللہ کے نبی 565 میں پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ کے، یعنی 550 سال پہلے ریلیونسی ان صحابہ کے لیے، اس وقت کے صحابہ کے لیے رول ماڈل کون تھے؟ حضرت عیسیٰ والے ماڈل کے لوگ، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی اس وقت کے رسول کی۔ اب ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ بھی، اور وہ اور پیچھے چلے جاتے جائیں تو ہمارے لیے تو سبھی ہوگا، کیونکہ اس کتاب میں تو، اور ہم ان کے لیے ایک پیٹرن، حضرت عیسیٰ کا پیٹرن ان کے لیے رول ماڈل تھا، ہمارے لیے یہ ماڈل بھی ہے، اس کے پیچھے کا بھی ہے، حضرت موسیٰ کا بھی ہے، حضرت یوسف کا بھی ہے، حضرت ابراہیم کا بھی ہے، پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے تو آدم تک کے۔ اب ان کے لیے ایک رول ماڈل اور پیچھے کا اور وہ ایمان لے آئے، اور ہمارے پاس 10 اس طرح کی ایگزامپلز اور ہم نہ لے کر آئے تو حجت تمام ہے، کمپلیٹ تمام ہے۔ یہی تو سب سے بڑا میریکل ہے قرآن، کہ آپ کو وہ باتیں نہیں پتہ تھی جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں بتائیں، ہم تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ اب نبی کو جتنی وحی کے ذریعے بتائیں اور جتنی ضروری تھیں وہی یہاں پہ آ گئیں۔ اب ان کی والدہ کا نام کیا تھا وہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، پتہ بھی چل جائے تو فائدہ نہیں ہے، نہ بھی پتہ چلے تو نقصان نہیں ہے۔ جو کام کی باتیں تھیں وہ ساری بتا دی۔ اب وہ قرآن ڈال کے کس طرح سے نکالا گیا، وہ بوتل میں ڈالا گیا، وہ شیشے کے بوتل میں ڈالا گیا، وہ کاغذ پہ کچھ لکھ کے ڈالا گیا، زکریا کا نام وہ کیسے بھی کیا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہاں وہ قرآن ڈالا گیا، ان کا نام نکل آیا زکریا کا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی زکریا کی سلیکشن کیسے ہوئی، جو امپورٹنٹ ہے وہ بتا دیا۔ اب آپ کو ایک ایک ہسٹری بتانے بیٹھ جائیں تو پھر تو اللہ کا کلام کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، جبکہ سیاہی سمندر ہو اور پیڑ جو ہے وہ قلم بن جائے۔
تو پھر تم دوسری لے آؤ. ایسے تو تم بال کی کھال نکالنا شروع کر دو گے کہ پھر تو اتنا ڈیپ چلے جاؤ گے کہ اللہ کا کلام تو ختم ہی نہیں ہوگا. پھر تم بولو گے کہ دیکھو اتنا لمبا کلام تھا, مجھے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا, ہم نے تو 30 دن میں قرآن پڑھ چکے ہیں, حجت تمام ہے. اتنی سمرائز کر کے آپ کو پوری ہدایت مل گئی. اے ہمارے رب, ہم آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے, لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. 53 نمبر آیت پہ ہم اکتفا کر رہے ہیں. 33 سے 53 یعنی ہم نے 21 پوری پڑھ لی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. 33 سے 53 کتنی 20 ہو جائیں گی, 20 ہو جائیں گی نا, ہاں 20 ہو جائیں گی, 20 ہو جائیں گی. تو 20 آیات آج مکمل ہو گئی ہماری. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.